السلام علیکم، میں ہوں سید منور علی اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، ہر قسم کی مدد کرتے ہیں پریشان حال لوگوں کی۔ جہاں راشن نہیں ہوتا وہاں ان کو غریب لوگوں کو راشن پہنچاتے ہیں، جو اور مسائل ہیں اس کو حل کرتے ہیں۔ کوئی سانحات ہو، مثلا زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو تو پاکستان کے اور خصوصاً کراچی کے لوگ پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک ادارہ جو ہے وہ اقبال ویلفیئر ٹرسٹ ہے، تقریباً کوئی 30-40 سال سے خدمت خلق میں مصروف ہے۔ اقبال ویلفیئر ٹرسٹ علامہ پلازا گراؤنڈ فلور پر ہر قسم کی جو بھی رمضان میں راشن کی تقسیم ہو، کپڑوں کی تقسیم ہو یا اور کوئی ایسے مسائل ہوں تو یہ ادارہ پیش ہے۔ اس کے جو روح رواں ہیں، بانی بھی ہیں، ان کا نام ہے اقبال بھٹی صاحب۔ تو آئیے اقبال بھٹی صاحب سے ان کے ادارے کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان کی خدمات کے بارے میں جو وہ غریب اور مستحقین کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جہاں جہاں بھی ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس یوٹیوب چینل پر، آج ہم جو ہے وہ آپ کو اقبال ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین اقبال بھٹی صاحب سے ملواتے ہیں، جو تقریباً 30 سے 35 سال اس خدمت کے اس میں ہیں مصروف۔ ہر قسم کی مسائل، مشکلات جہاں جہاں جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ اقبال بھائی کے پاس آتے ہیں، اقبال صاحب سے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اقبال صاحب ویلفیئر چلاتے ہیں تو اس میں وہ جو بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، خصوصاً رمضانوں میں جہاں راشن کی تقسیم ہوتی ہے 400-500 لوگوں میں۔ اس کے علاوہ پورے سال جو ہے وہ ایسے بچے جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں، یونیفارم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں یا وہ بے روزگار ہیں ان کے والدین، تو وہ سب یہاں سے امداد یا مدد حاصل کرتے ہیں۔ اقبال صاحب شروع میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے تھے جن کی جو لاوارث تھے، سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا ایسے کوئی اور معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کفن دفن کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اس طرف بھی آئے اور اب وہ زندہ لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ وہ زندہ لوگ جو اپنے مسائل کی وجہ سے سسک کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اقبال صاحب سے جتنا ہوتا ہے، جس طرح ہوتا ہے، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیگر جو لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے اور یہ نام کے لیے کام نہیں کرتے، یہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب جو اس پوزیشن ہے اقبال ویلفیئر ٹرسٹ کی، وہ شروع کی بنسبت بہت اچھی ہے، کیونکہ پہلے تو بہت محدود تعداد میں کام کرتے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہاسپٹل میں مریضوں کے لیے کام کرتے ہیں، بے روزگاروں کے لیے کام کرتے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کا راشن نہیں ہے یا اور دیگر مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اقبال صاحب رات و دن کام کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ رات و دن، یہ لوگ ان کو آزما بھی سکتے ہیں کسی وقت بھی، اگر ان کو کوئی کام ایسا پڑ جائے، مشکل پڑ جائے تو اقبال صاحب جو ہے آپ کو 24 آور جو ہے وہ موجود ملیں گے اور جو بھی آپ ان سے کام مسئلہ بیان کریں گے انشاءاللہ وہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ آئیے اقبال صاحب سے اقبال ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں مزید معلومات کرتے ہیں۔ جی اقبال صاحب بتائیے۔ جو اس کام کو 1984 میں میں اس کام کو شروع کیا تھا، جو کہ میں تو لاوارث مکتوں کے حوالے سے اور جو روڈ ایکسیڈنٹ لوگ ہوتے تھے ان کے لیے کام کرتا تھا، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے آج خدا کا شکر ہے کہ میں اور بھی بہت سارے کام کر رہا ہوں، جس میں سے یتیم بچوں کی کفالت ہے، بیوہ عورتوں کے لیے راشن ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں۔ لاوارث مکتوں کا کام تو میرا آلریڈی 1984 سے ہی شروع ہے اور یہ تو میں کر ہی رہا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کر رہا تھا، اور جب تک یہ ادارہ رہے گا، میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو یہ کام انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔
अभी जो है हम जो काम कर रहे हैं उसमें पैदाइश से लेकर मौत तक के सारे काम आ जाते हैं, जिसमें किसी किस्म की किसी को कोई दवाई की ज़रूरत है, बच्चों की किताबों की ज़रूरत है, यूनिफॉर्म की ज़रूरत है या और दूसरे काम हैं। इसमें खासकर हमारा काम जो है वो राशन का है। हम इस राशन के लिए सालाना तो तकरीबन करते ही करते हैं, मगर मंथली भी हमारे पास कुछ लोग राशन के लिए यतीम बच्चे और बेवा औरतें हैं जिनके घरों में हम राशन पहुँचाते हैं, उनको उनकी हर किस्म की मदद करते हैं जो हमसे हो सकती है। अच्छा, एक बात अब ये बताइए कि मुख्तलिफ कम्युनिटी जो है वो अपने अपने बिरादरी को अपने उसको देखते हैं। पसंद बेमन लोग हैं वो बेमन कम्युनिटी को देख रहे होते हैं, कतियाना है और दीगर जो भी इसमें बेमन लोग हैं। तो आपका जो इदारा है वो किसी ख़ास कम्युनिटी के लिए है, किसी ख़ास के लिए है, या हर एक की आप खिदमत करते हैं बगैर रंग और नस्ल? हमारा इदारा जो है ये किसी मदद के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए है। हम जो काम करते हैं ये इंसानियत की बुनियादों पर करते हैं और इंसानियत के लिए करते हैं। हम या किसी मज़हब, ज़बान, रंग व नस्ल के आदि नहीं हैं कि हम उस ज़बान के लिए कर रहे हैं, उस मज़हब के लिए कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। हम जो काम करते हैं वो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करते हैं, ताकि जो भी नेकी का काम हो वो जिस मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ात के लिए हो वो हमसे हो सके, हम उसकी खिदमत कर सकें। अच्छा, आजकल कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है वेलफेयर के हवाले से जो आप कर रहे हों, करना चाहते हों या भी शुरू कर रहे हो? और स्पेशल पर्सन लोगों के लिए एक अदारा बनाना चाहते हैं, ओल्ड होम बनाना चाहते हैं, जिसमें जो बूढ़े लोग घरों से बच्चे निकाल देते हैं उनकी हम खिदमत करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो वो आस्ता आस्ता हम उस अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जल्द उम्मीद है कि हम इस प्रोजेक्ट में कामयाब होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं, किनकी तादाद ज़्यादा होती है और किन लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मसला है? हमारे पास जो ज़्यादा तादाद होती है वो औरतों की आती है और छोटे बच्चों की आती है, क्योंकि औरतें ही ज़्यादा घरों को संभालती है, इसलिए औरतें जो है वो ज़्यादातर घर के राशन के लिए, बच्चों की किताबों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए वो आगे जब हमें बताती है तो हमें फिर उनकी खिदमत में जो है ना अपना किरदार अदा करना है। अच्छा, इसके अंदर कोई रंग और नस्ल की तो आपने कहा कि कोई बात ही नहीं है, हम सब की खिदमत करते हैं जो मुश्किल में हो, मुसीबत में हो। अच्छा, कोई सानेहात आते हैं हमारे, जैसे कभी कोई जल्जला आ जाता है, कभी सैलाब अभी आया कुछ दिन पहले और लोग उसमें बहुत बेहद परेशान थे, बेघर हो गए लोग, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे सानियात जब आते हैं, जल्जले आते हैं या सैलाब आते हैं, तो 2006 में एक जल्जला आया था हमारे यहाँ इलाका गैर में और ये इस्लामाबाद की पट्टी में, जिसमें हमने कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि 50,000 के लगभग कफन तैयार करके भेजे थे कि उस वक्त मुआद बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, जिसके लिए जो है ना हमने बहुत बड़ा एक कारनामा सरअंजाम दिया था। और इसके बाद जब ये सैलाब आते हैं, पिछले साल भी हमारे यहाँ सिंध में सैलाब आया था, तो हमने उनके शाना बिशाना खड़े होकर उनकी खिदमत की थी और जो हमसे हो सका था उस वक्त हमने उनके साथ तामील किया। अच्छा, अभी जो इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला चल रहा है, इसमें बच्चे और ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, तो क्या आप वहाँ पे भी कोई राशन भेजना चाहते हैं, कोई और उनकी मदद करना चाहते हैं? हम इस साने में सबसे पहले तो हम इस मार धाड़ की ही मजम्मत करते हैं कि ऐसा काम होना नहीं चाहिए जिससे इंसानी जानों का ज़िया हो, लोगों को तकलीफ़ हो, लोग परेशानी में हो, लोग ज़ख्मी हों और लोग मरे। हम सबसे पहले तो इन कामों की, इस जगोजदल की ही मजम्मत करते हैं कि ऐसे काम होने नहीं चाहिए। फिर हम चाहते हैं कि हमें ऐसा मौका मिले कि हमारे साथ कोई रास्ता मिले, तो हम जो है ना फ़लस्तीन की बच्चों की, उन बच्चों की जो इस वक्त मजबूर हो चुके हैं, हॉस्पिटलों में हैं, ज़ख्मी हैं, उनके लिए जो है हम कुछ काम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो वेलफेयर का आजकल लोग काम करते हैं, उसमें यकीनी तौर पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वेलफेयर के नाम पे
تو کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی ویلفیئر کرتے ہیں، وہ لوگوں کی ویلفیئر نہیں کرتے، ان مجبور لوگوں کی پھر مدد نہیں کرتے، تو وہ ایسے ہی پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں سڑکوں پہ جگہ جگہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو روزگار کا مسئلہ ہے اور ان کے دیگر مسائل ہیں، مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے سفید پوش لوگ بھی سڑکوں پہ کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بھیک مانگنا کوئی اچھا شعبہ تو نہیں ہے، لیکن جب آدمی مجبور ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کسی کے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بچوں کے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اگر وہ مانگتے ہیں تو ان کارِ خیر لوگوں کو اپنے ہاتھ بڑھانے چاہیے، اچھی طرح چیک کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد کہ اگر وہ واقعی اس قابل ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہ ابھی تو ہمارے یہاں پاکستان میں 2-3 بڑے ادارے ہیں، جیسے قیدی ہے، سیپا ہے، سیلانی ہے، عالمگیر ہے، تو اسی طرح سے آپ کا ادارہ بھی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ لوگ کم تعاون فرماتے ہیں اور آپ اتنی کوششیں کرتے ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، ان کے آپ کے راشن جمع کر رہے ہوں یا کپڑے یا اور کوئی ایسی چیز۔ تو میں نے اکثر دیکھا، میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ آپ اس آدمی سے جس سے مدد لینا چاہتے ہوں اس طرح مانگتے ہیں جسے اپنے لیے مانگتے ہیں، اور میں حیران بھی ہوتا ہوں کہ آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، ان مجبور لوگوں کے لیے، بے کس لوگوں کے لیے، اور اس طرح سے مانگتے ہیں جسے آپ اپنے لیے مانگتے ہیں۔ تو میں تو یہ حیران ہوتا ہوں، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں؟ میں ان کارِ خیر افراد سے اپیل بھی کرتا ہوں تعاون کے لیے کہ مجھے ان نیک کاموں کو کرنے کے لیے، وہ کہ میں ان کاموں کو سر انجام دے ہی رہا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے شاید میں وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ اگر مغیر حضرات میرے ساتھ کوئی تعاون کرے اور مجھے میرا ہاتھ بٹھائے ان کاموں میں، تو میں انشاءاللہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر اور ان کاموں کو سر انجام دے سکوں۔ کہ آپ ایک اولڈ ہوم بنانا چاہتے ہیں اسپیشل بچوں کے لیے اور بوڑھے لوگوں کے لیے، تو کیا آپ کو کوئی پلاٹ موجود ہے، آپ کے پاس کوئی جگہ موجود ہے، یا آپ اس کے لیے گورنمنٹ سے یا مخیر لوگوں سے اپیل کریں گے کہ جی وہ آپ کو اس سلسلے میں ہیلپ کرے، آپ کو ڈونیشن دیں زیادہ سے زیادہ اور آپ کو پلاٹ دیں، اور جو باہر مختلف ممالک میں، سعودی عرب میں، امریکہ میں، برطانیہ میں یا اور دیگر ممالک میں پاکستانی موجود ہیں، وہ جو لوگ ہیں ان سے آپ فنڈس کی اپیل کرتے ہیں؟ میں تمام معزز لوگوں سے، وہ میرے پاکستان کے لوگ ہوں، سعودیہ کے لوگ ہوں، دبئی کے لوگ ہوں، انگلینڈ امریکہ کے لوگ ہوں، یہاں بھی میری آواز یہ پہنچ رہی ہے، میں ان سے دردانہ جو ہے ہمدردی کے لیے ایک درخواست کروں گا، ان سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے نیک کاموں کو کرنے کے لیے جو آپ نہیں کر پاتے ہیں، جو آپ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کو کوئی ایسا اچھا انسان نہیں مل پاتا ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے، اگر اقبال ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ آپ اس تعاون کو بڑھائیں اور اقبال ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں، تو ہم آپ کے ان نیک کاموں کو لوگوں تک لے کے جائیں گے اور وہ نیک کام کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ فائدہ پہنچ سکے اور لوگ اس سے آپ کے دیے ہوئے عطیات میں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا اقبال صاحب، ایک اور مجھے بات بتائیے، جو لوگ اب تک آپ کے ساتھ خدمت کرتے رہے ہیں، آپ کے ساتھ فنڈنگ کرتے رہے ہیں، آپ کے کھانا بچانا چلتے رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ کے پیغام آپ کو دیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں رب جلیل کے نام کا، اور پھر ان دوستوں کا کہ جو میرے اس کام میں حصہ بتاتے رہے، مجھ سے تعاون کرتے رہے، مجھے اپنے عطیات اور ڈونیشن دیتے رہے، میں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو برکت دے، اللہ ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے رکھے، جس طرح وہ اس ادارے کے لیے اپنے ہاتھ کو کھولے رکھتے ہیں، اپنی جیب سے نکال کے اس ادارے کو دیتے ہیں۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا اور اللہ پاک کی ذات کا بھی
کہ جنہوں نے ان کو ہمت دی اور انہوں نے اس کار خیر میں میرا ساتھ نبھایا اور نبھاتے جا رہے ہیں. بہت بہت ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا کہ اقبال ویلفیئر ٹرسٹ کے جو پریزیڈنٹ ہے، بانی ہے، وہ اس کے خدمات کے بارے میں اپنی کیا کہتے ہیں. اور ہم تو خود مطمئن ہیں، کیونکہ ہم ان کو برس سے دیکھ رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اور معاملات کے یہ خدمت کا جذبہ لے کے چلتے ہیں. اور ان انسانیوں کی خدمت جو ہے وہ ہمارا نصب العین ہے. اس میں کوئی شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، مسلمان، ہندو کوئی نہیں. ہم وہ کہتے ہیں کہ جو مجبور ہے، پریشان ہے، کسی بھی جگہ کسی بھی حالت میں اگر ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، تو ہم اس کی خدمت ضرور کرتے ہیں. آئیے آپ بھی ان کا ہاتھ بٹائیں اچھے کاموں میں، تاکہ جو مشکلات ہیں لوگوں کو، مسائل ہیں لوگوں کو، وہ کم ہو سکیں اور ختم ہو سکیں.